آج کا انسان کیا سمجھ رہا ہے کہ جی کیمیکل ملاؤ، دوائیاں بناؤ، لوگوں کو پلاؤ، یہ سیکنڈ جنریشن میڈیسن، یہ تھرڈ جنریشن، یہ فورتھ جنریشن، ابھی ففتھ جنریشن، وہ اس کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے۔ مگر سچ پوچھیں، اس کمال سے بڑا کمال اس طب میں تھا جو حکیم لوگ جنگل میں جا کر جنگلی بوٹیوں سے میڈیسن ڈسکور کرتے تھے۔ کیسے؟ آج دیکھیے کوئی بیماری اگر آپ کو ہو، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر آپ کی بیماری بتا نہیں سکتا، وہ آپ سے پوچھتا ہے کیا ہوا۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ بیٹھ جائیں، اسے کہیں میں میری بیماری بتاؤ، نہیں بتا سکتا۔ ابھی تک ایسے MBBS ڈاکٹر پیدا ہونا شروع ہی نہیں ہوئے۔ اچھا، پھر آپ جو چیزیں ایکسپلین نہ کر سکیں یا ڈاکٹر کی سمجھ میں نہ آئیں، وہ پھر آپ کو ٹیسٹ لکھ کے دیتا ہے، یورین ٹیسٹ، بلڈ ٹیسٹ، پھر وہ کہے گا MRI کروائیں، CT اسکین کروائیں، الٹرا ساؤنڈ کروائیں، ایکس ریز کروائیں۔ کوئی ڈاکٹر دیکھیں ایکس رے کے بغیر ہڈی ٹوٹنا، فریکچر نہیں بتا سکتا۔ تو وہی اس میں ڈاکٹر کا کمال کیا ہے؟ یہ تو پھر اس مشین کا کمال ہے نا۔ تو یہ بڑی، میں کہتا ہوں لمیٹڈ سائنس ہے میڈیکل سائنس۔ اب میں جس کی بات کر رہا ہوں اس کی لمیٹیشن کافی وسیع ہے۔ پرانے زمانے میں جب انسان کو اپنی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیوں کی ضرورت پڑی تو انسانوں میں ہی تدبر کرنے والے، تفکر کرنے والے، کوئی بقرات، کوئی سقراط، کوئی جالینوس، کوئی ابو علی سینا، کوئی خارزمی، یہ کہاں گئے؟ ان کی لیبارٹری اللہ کی نیچر تھی، یہ اللہ کی نیچر کے پاس چلے گئے، جنگلوں میں گئے، ویرانوں میں گئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بہت سی بوٹیاں ایسی ہیں کہ جو ہمارے جانور بھی نہیں کھاتے، مگر اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں؟ اور ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے کوئی چیز بے وجہ بنائی ہی نہیں ہے۔ اب وہ کسی بوٹی کے سامنے حکیم صاحب بیٹھ گئے، لقمان صاحب بیٹھ گئے، انہوں نے اس پہ غور و فکر کرنا شروع کیا۔ کیا جی؟ غور و فکر کرنا شروع کیا۔ اب غور و فکر کیا، کتاب نہیں پڑھی تھی، استاد سامنے نہیں بیٹھا ہوا تھا، مگر غور و فکر کو اپنا رہنما بنایا، جو قرآن مجید میں اللہ مسلمانوں کو 756 لگ بھگ مقامات میں اللہ پاک غور و فکر کرنے کی طرف بلا رہا ہے، دعوت فکر دے رہا ہے۔ اے مسلمانوں، وہ حکما جب جنگلوں میں جا کر اللہ کی نیچر میں مختلف ہربس کے پاس، شرابس کے پاس غور و فکر کرتے ہوئے بیٹھے تو کائنات ارضی و سماوی کا علم رکھنے والے میرے مالک نے ان کے ذہنوں میں، ان کے دماغوں میں الہام کیا کہ اس بوٹی کے اندر اللہ نے فلاں مرض کی شفا رکھی ہے۔ کمال کی بات دیکھیے کہ انسان بوٹی کے سامنے بیٹھا، غور و فکر کیا، اللہ نے بصورت وحی نہیں، وحی انبیاء پر آتی ہے، بصورت الہام اس پہ یہ راز منکشف کر دیا کہ یہ بوٹی فلاں مرض کی دوا ہے۔ اور آپ دیکھیے وہ جب دوا بنی، ایگزیکٹ اس مرض کو ٹھیک کر دیا گیا۔ پھر اللہ نے اس غور و فکر کرنے والے حکیم کو کیا مقام دیا؟ وہ حکیم الٹرا ساؤنڈ نہیں کرتا تھا، وہ ایکس ریز نہیں کرتا تھا، وہ MRI نہیں کرتا تھا، وہ بغیر کسی ٹیسٹ کے، بلڈ ٹیسٹ کے، لوگوں اکثر حکیم تاریخ کے آئینے میں وہ گزرے ہیں۔ میڈیسن انجینئرنگ اتنی ترقی پر تھی کہ حکیم کے سامنے مریض بیٹھتا، مریض کے بیان کرنے سے پہلے فقط وہ حکیم اپنی دانائی سے اس مریض کا چہرہ دیکھ کے اس کے مرض بتا دیا کرتا تھا اور ایگزیکٹ بتاتا تھا۔ پھر نبض کی ٹیکنالوجی، وہ انسان کی پلس پہ ہاتھ رکھتا، پورے وجود میں جگر خراب ہے، معدہ خراب ہے، پھیپڑا خراب ہے، لنگز کے اندر پرابلم ہے، دماغ میں پرابلم ہے، کہاں کون سی پرابلم ہے، اس حکیم کی دانائی دیکھے بغیر کسی ٹیسٹ کے فقط پلس دیکھ کے بتا دیتا تھا۔ وہ پلس کی زبان اور بولی سمجھ لیتا تھا۔ انسانی جسم کی پلس بول بول کے بتاتی اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ بولی آج کا ڈاکٹر نہیں سمجھتا، مگر اس وقت ابو علی سینا سمجھتا تھا۔ اس لیے ابو علی سینا نے جب اپنی کتاب القانون فی الطب لکھی تو آؤ لوگوں اس کتاب کا کمال دیکھیے۔ صدیوں پہلے لکھی ہوئی کتاب آج بھی یورپ کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ہم نے اپنے بابے چھوڑ دیے۔
یورپ کی یونیورسٹیوں میں سٹل القانون پڑھائی جاتی ہے.